اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ مذہبی لوگوں کی ایک الگ سے عجیب سی پہچان بن چکی ہے، اور چند رسومات ہیں جن کو نام دیا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے۔ چند رسومات کو دیکھو، غیر مسلموں کی کوئی رسومات نہیں ہوتی۔ جو غیر مسلم سے میری مراد جو ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو ملحد ہوتے ہیں یا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے کسی مہینے کے ساتھ کوئی رسم نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں، انسانیت، ہیومینٹی، کہ انسان کے لیے اچھا ہو۔ اسلام نے بھی اسی کو فوکس کیا الحمد سے لے کے والناس تک، لیکن اسلام نے اس کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا ہے۔ ہوائی نعرے نہیں لگائے ہیں اسلام نے، ہوائی باتیں نہیں کی ہیں کہ بس انسانیت، بلکہ اسلام نے بتایا کہ اسلام نام ہے ریلیشن کا، اللہ سے تمہارا ریلیشن مضبوط ہو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس کے تم پر احسانات ہیں۔ پھر انسانوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن مضبوط ہو۔ اس ٹاپک پہ تو میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کہ تمہارا انسانوں سے ریلیشن مضبوط ہو، اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں، جو آپ کا ہم سفر ہے اس کے حقوق دوسروں سے زیادہ ہیں۔ پھر حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے ان کو ملے گی، خونی رشتوں کو ملے گی وراثت۔ پھر نان نفقہ کس کا کس کے اوپر ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں وہ سارا بس گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کا بھائی معذور ہے تو گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے اس کو پالنا، آپ کے ذمہ اس کو پالنا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن نے صاف آرڈرز دیے ہیں، احکام دیے ہیں، تو یہ بھی تو انسانیت ہی ہے نا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے مذہبی طبقے کا جو میجورٹی اس وقت ہے، اس طبقے میں آپ کو چند رسومات نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر محرم میں کالے کپڑے، ربیع الاول میں بتیاں لگانا، حلوے مانڈے اور کچھ اپنے پروگرام کرنا۔ پھر 40واں آتا ہے محرم کے بعد، سفر میں جو 40واں آتا ہے اس پہ چھٹی، وہ چند اپنی رسومات ہیں، اس میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کے پروگرامز کا نام اسلام بن چکا ہے، کچھ مذہبی رسومات کا نام۔ حالانکہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھاؤ، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، انسانیت کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو اس میں۔ وہ انسانیت آج مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے انسانی۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان بننے کے لیے انسان بننے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات مذہبی رسومات کو ادائیگی پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو۔ وہ رسومات جو مذہب نے نہیں بتائیں، جو ہماری پیدا کردہ ہیں، وہ مزہ آتا ہے انسان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے۔ اگر اسے آپ فلموں ڈراموں سے، گانوں بجانوں سے روک دو گے تو مذہب ہی میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرے گا، پھر وہ مذہب ہی میں تفریح تلاش کرتا ہے۔ اب مذہب میں تفریح تلاش کرنے کے لیے اس کو مذہب کا لیبل لگانا پڑتا ہے۔ بھائی آپ کوئی کنسرٹ کر رہے ہو، کوئی میوزیکل شو کر رہے ہو، ہے تو یہ بھی تفریح، لیکن آپ اس میں مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ بولو، نہیں لگا سکتے۔ آپ ویسے ہی حلیم پکا کے کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے۔ تو مذہبی لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی اندھیری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کے لیبل لگا کے انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان، جیسے قوالی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ کاکڑ دنہ ہوتا ہے نا قوالی میں بیان میں کہتا ہوں نا، کاکڑ دنہ ہونا چاہیے۔ اس پہ کیا مطلب کاکڑ دنہ کا؟ قوالی جب چلتی ہے سلولی، شروع میں مزہ نہیں آتا، بورنگ ہوتے پھر وہ جوش میں آتا ہے، پھر کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے، ڈنگ ٹھڑک ڈنگ کر کے شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ۔ لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ کوئی اہل بیت کی تعریف ہوگی، یا خدا کی حمد و ثنا ہوگی، یا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ تو اب ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن اس میں مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے وہی میوزیکل پروگرام ہے، وہی میوزیکل شو ہے، وہی ہلنا جلنا ہے، تھرکنا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مستی ہونی چاہیے۔ لیکن مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے اس پہ اہل بیت کی تعریف ڈال دی، نبی کی تعریف ڈال دی، یا اللہ کی حمد و ثنا ڈال دی، تاکہ اس کو مذہب کا لیبل بھی لگ جائے اور مزہ بالی ووڈ والا آ جائے۔ مزہ کون سا ہے؟ وہی جو گانے بجانے اور تھرکنے میں آتا ہے۔ آج مذہب اسی چیز کا نام رہ گیا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو جا کے دیکھو، کوئی زندگی میں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوش کے لوگ ہیں، یہ خوش کے لوگ ہیں، لیکن راتیں زندہ ہیں تہجد سے، اشراق، اوابین، دعائیں، تلاوت، نماز، روزے۔ صحابہ کی سیرت دیکھ لو آپ،
صحابہ کی آپ سیرت دیکھ لیں تو اس سیرت میں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آئے کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے صحابہ کے دور میں کسی گلوکارہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغنیاں تھی، وہ ناچ گانے کرتی تھی، حالانکہ وہ مغنیاں ترنم سے اشعار پڑھا کرتی تھی، تو اس کو انہوں نے گانے سے تعبیر کر دیا اور صحابہ کے دور کی سنگر بنا کے غامدی صاحب نے پیش کر دیا اس کو. تو غامدی صاحب ہیں بھائی، وہ بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اب کیا ہے کہ جو اسلام کی روح ہے نا وہ بالکل ملیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ محرم میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر ربیع الاول میں ایسی نعتیں آ رہی ہیں جو میوزک کے ساتھ، اور بالکل ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو تھرکنے کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی ٹھڑک جو بالی ووڈ کی تھی وہ نعت لگا کے، بریلویوں میں بھی بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، اسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا، بہت سے بریلوی علماء خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نعتوں کا یہ اسٹائل، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. تبھی میں چیخ کے تھک گیا بھائی. انٹرٹینمنٹ اور بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے جو جائز ہیں، لیکن اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب نے انٹرٹینمنٹ سے تھوڑی منع کیا ہے، جائز انٹرٹینمنٹ رکھو نا بھائی. دوڑو، بھاگو، سوئمنگ کرو، گھڑ سواری کرو. شادی بھی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، شادی کر لو طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جب کریں گے تو ولیمے میں ڈانس، ناچنا اور بھنگڑے اور یہ سب. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دلہن مل جائے، اس سے بڑی کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ بس کافی ہے نا، یہ کافی ہے. اب آپ لوگ ایک کرتے ہو، اس میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو، لاکھوں روپے. ولیمے میں جو ڈول ڈھمک کے اور بارات میں جو ڈول ڈھمک کے اور پھر یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل، لاکھوں روپے اڑا دیے. ایک دن کی انٹرٹینمنٹ ہے، اور لاکھوں خرچ ہو گئے، لوگ کھا پی کے چلے گئے، ڈکار مار کے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بھول جاتا ہے کہ کس نے کیا کھلایا تھا ہمیں. اس سے بہتر نہیں ہے سادگی سے چاہر کر لو یار، کم خرچہ. وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ساری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ بیوی کی محبت، پھر اس سے اولاد کی محبت، پھر بچوں کی خوشیاں، ساری زندگی کی ہے. وہ شیطان کن غلط راستوں پہ انسان کو ڈالتا ہے. اور اگر وہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ بھائی اس کے اوپر، مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ. مذہب نام انسانیت کا، کیسے پیارے حکام ہے قرآن مجید کے یار. الحمد سے لے کے والناس تک دیکھو تو صحیح، کتنا زبردست قرآن ہے، کتنی زبردست کتاب ہے. کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن، کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ دن مناؤ. ہمیں 2 دن منانے ان کا بھی بتا دیا. کون سے 2 دن منانے ہم نے؟ بھائی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی اس کو، سمجھ گئے نا؟ اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے، جبکہ ربیع الاول کی عید اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ؟ کمپنیاں اس کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر. آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے، نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا. نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ. آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے. نیسلے والے بولیں گے بھائی آپ زمزم بھی بیچ رہے ہو، ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کریں، مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر، مذہب کا لیبل نہ لگائیں. مذہب الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے. اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے، جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے؟ جب منع کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے؟ آپ بتاؤ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے؟ ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو. ان کے اعمال خراب تھے، کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے ان کو جھوٹ سے روکا. کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا. کچھ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے ان کو بدفعلی سے روکا، زنا سے روکا، ماں باپ کے نافرمانی سے روکا، رشتہ داری توڑنے سے روکا. تمام آسمانی کتابوں کی بیسک تعلیمات یہی ہیں. وہ یہ آج ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی. آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو پروگرام سے. ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے. آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی
سب کو سننی چاہیے. زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات. میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, کیوں زبردستی. میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں. پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے. پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم کو بم پھٹائے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں؟ فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی, بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی کم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولے تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. ابھی آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے. اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مد تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے, کا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرمایا مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا. تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہدو میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس. الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی. لیکن مؤذن کیا کرتا ہے, اشہدو, ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ بھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس میں, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنی ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے, نہیں ہے.
ये नहीं है। अजान भी अरबी के कवायद के मुताबिक होगी, उसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं कि मौजिन पे छोड़ दे, अब माइक तेरे हाथ में, अब तू अपने लंग्स की पावर दिखा, कितनी ताकत है तेरे अंदर। ऐसे तो भाई वो फिर एहतराम थोड़ी होगा अजान का। खवातीन हमारे सरों पे दुपट्टा ले लेती हैं अजान के वक्त, अच्छी बात है। मैंने जिम में लोगों को देखा एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, यार अजान हो रही है, लेकिन मौजिन उनके इस अदब का नाजायज फायदा उठाता है और खींचता रहता है, इतना खींचता है, वो लोग कहते हैं यार तो इधर ही निकल गए हमारे। क्यों लोगों को आजमाइश में डाल रहे हो भाई? फिर जब कोई इस पे एतराज करता है, मैंने कई दफा एतराज किया कि भाई इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए अजान, तो लोग पता है क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने कहा असल में तुम लोगों को अजानों से तकलीफ है, अल्लाह का नाम तो जितना सुना जाए अच्छा है, अपनी मर्जी से जितना करो भाई, ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन इज्तिमाई चीजों में शरीयत का मिजाज क्या है, मुख्तसर, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जमात से नमाज में तूल देने का हुक्म है या इख्तिसार का हुक्म है? मुख्तसर पढ़ी जाए। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स इमामत करे फलयुखफ्फिफ, नमाज क्या कराए, हल्की। जब अपनी पढ़े तो फिर जितनी चाहे लंबी पढ़े नमाज। क्यों? नबी ने फरमाया फीहिमुस सकीम, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। इस्लाम का मिजाज ये कि इज्तिमाई जब काम होगा तो फिर सबको साथ लेके चला जाएगा, तो उसमें आसानी रखी है। जुम्मे की नमाज 2 रकतें हैं ना, पब्लिक ज्यादा होती है, वैसे जोहर में 4 रकतें हैं, भाई पब्लिक ज्यादा है तो 2 पढ़ा करो। उसकी एक वजह यह भी है कि खुतबा भी होता है उसमें। हजरत मुआद इब्न जबल थे, उन्होंने ईशा की नमाज में ना सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। इतनी लंबी नमाज पर पहली लगत में सूरह बकरा। एक सहाबी पीछे खड़े खड़े थक जाते थे, एक दिन वो नमाज तोड़ के बैठ गए, तो हजरत मुआज इब्न जबल ने उनको डांटा, उनको बोला कि तुम मुनाफिक हो गए हो, मुनाफिक हो गए हो, नमाज से तुम्हें माज़अल्लाह कोई नफरत हो गई है और नमाज तोड़ के बैठ गए, तुमसे लंबी नमाज नहीं पढ़ी जा रही। तो कुरान क्या कहता है, मुनाफिकीन नमाज सुस्ती से पढ़ते हैं, कुरान के अल्फाज हैं। तो उनका ख्याल ये था ये तो नमाज में टेंशन महसूस करना ये तो मुनाफिकीन का काम है। तो उन सहाबी ने जाके नबी को शिकायत लगाई। सही हदीस है ये कि या रसूल अल्लाह, मैं इतनी लंबी नमाज पढ़ा रहे थे, मुझसे नहीं पढ़ी गई। तो आपने उन सहाबी को नहीं डांटा और वो ये नहीं कहा तुम वाकई मुनाफिक हो। हजरत मुआज को इतना सख्त आपने तंबी की, अफत्तानुन अंता या मुआज, ए मुआज तुम लोगों को फितनों में आजमाइश में डाल रहे हो, और उनको इमामत से माजूल कर दिया कुछ वक्त के लिए। क्यों भाई? इज्तिमाई काम है, सबको लेके चलना है उसमें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अगर मेरी ख्वाहिश थी कि ईशा की नमाज को ताखीर से पढ़ा जाए, 1/3 रात तक उसमें ताखीर की जाए, लेकिन उम्मत में मशक्कत का खौफ है, इतनी देर तक लोगों के लिए जागना मुश्किल, इसलिए जल्दी पढ़ने का हुक्म दिया। क्यों? अपनी तौर पे पढ़ लो भाई, आप अपने तौर पे आप पढ़ लें। तो दूसरा उसूल है, वो उसूल फिक़ह का कुरान और सुन्नत ही से अखज़ किया गया है कि जब किसी मसले में इब्तिला ज्यादा होता है तो उसमें खुद ब खुद आसानी हो जाती है। हम जो कहते हैं ना झींगा खाना जायज नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां हनफी रहते हैं लेकिन उनकी सदियों से खाते आ रहे हैं, वहां उनको इस इख्तलाफ का फायदा दिया जाता है। अब भाई इनसे छुड़वाना बहुत मुश्किल है, चलो यार इख्तलाफी मसला है, चलो भाई ठीक है, बजाय इसके कि हराम कह के वो सब सारी कौम थोड़ी हराम खाएगी, तो गुंजाइश इख्तलाफ से ये फायदा होता है। तो जब भी कोई मामला इज्तिमाई नौइयत का होता है तो शरीयत का मिजाज क्या है कि उसमें आसानी पैदा की जाए। आपने फरमाया अपनी नमाज जितनी चाहो मुख्तसर पढ़ो, लंबी पढ़ो। अब अपनी तो टक 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 करके चल रही होती है और नमाज में लंबी घसीट रहे हैं। अच्छा, बाज इमामों ने एक और काम शुरू किया है, इस पे क्लिप बना लिया करें, अच्छे अच्छे टॉपिक है ये। मैं देख रहा हूँ तो हमारे चैनल से कोई ढंग का क्लिप नहीं आ रहा होता, दूसरे दे दनादन निकाल के चला रहे होते हैं। एक और अहम चीज है ये अइम्मा किराम के समझने की। बाज इमाम ये करते हैं कि पूरे साल नमाज में अपना कुरान दोहराते हैं, ये भी गलत है। आप अपना कुरान अलग से दोहरा लो। कहते हैं हम फजर में शुरू करेंगे अलहम से लेके फिर अलिफ लाम मीम और फिर पूरा पढ़ते 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 वो कहते हैं पूरे साल में हमारा नमाजों में कुरान खत्म हो गया। भाई आप पब्लिक को इसके लिए तख्ता मश्क ना बनाए, पब्लिक को सुन्नत क़िरात जो आम मामूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी सहाबा और अहादीस से ताकीद है। इज्तिमाई नज़म में अपना ना देखे कि मैंने अपना कुरान दोहराना है। इज्तिमाई नज़म में आपने पब्लिक की रियायत करनी है और पब्लिक की रियायत सुन्नत क़िरात में है। फजर में तिवाले मुफस्सल ये सुन्नत है, सूरह हुजरात से लेके सूरह बुरूज तक, और फिर जोहर में भी तिवाले मुफस्सल, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल यानी सूरह बय्यना से लेके सूरह नास तक ये सूरतें पढ़ें, और असर और इशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज से लेके सूरह बय्यना तक। उलमा को पता है इसकी क्या तफसील है। तो एक बैलेंस नमाज होगी,
اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں, کوئی نائٹ ڈیوٹی, کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے, تو نائٹ ڈیوٹی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو, تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد, یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے, سورہ مزمل پڑھیں آپ, سورہ ملک پڑھیں, سورہ نون قلم پڑھیں, طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھئی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے, لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتا ہے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا, میں مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا, تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے, تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں, فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے, آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے, مختصر قرات کریں گے, ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے, اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں, اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے, جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو, مسجد میں تراویح کی نماز, تو تراویح کی نماز میں کیا ہے, پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں, تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے, اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا, 6 روزہ پڑھ لیں, آپ گھر میں پڑھ لیں, آپ ٹھیک ہے نا, آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں, شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی, اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی, 10 روزہ ہوگی. بھائی آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپر نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں, تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد اللہ الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہد میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان, اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے, انا ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے, پھر ان یہ گھمائے گا, بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو, پر انا بس. پھر آگے محمدن, محمد میں میم پہ تشبیہ ہے, تو اب یہ نہیں کہ محمد, یہ کس اصول کے تحت. تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ, نا 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 نا, یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے, تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج کل کے عرب تو ایسے ہی اذانیں دے رہے ہیں, تو عربی آج کی زبان نہیں ہے, 1400 سال پرانی زبان ہے. تو جو علم لغت کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے جو گرامر مرتب کی ہے وہ آج کے عربوں کو دیکھ کے نہیں کی ہے, وہ 1400 سال پہلے کی عربی زبان کو دیکھ کے کی. آج کے عرب بھی اس اصول کے پابند ہیں, اگر وہ اس پہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا قول حجت نہیں ہے. ایسے تو مصر کے عربی جو ہے وہ اللہ اکبر کو اللہ اچبر بولتے ہیں, میں نے خود سنا ہے اور بارہا سنا ہے. مصر کے جو عربی آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو میں نے بہت دفعہ میں سنا ہے اللہ اچبر. اب آپ کہو کیونکہ وہ بھی تو عرب ہیں, تو بھائی وہ عرب ہیں, لیکن آج ان کے لب و لہجے سعودیہ والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مصر والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مسقط والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں. تو وہ بھی پابند ہیں کہ جب قرآن اور سنت والی عربی بولیں گے تو وہ ان اصول اور ضابطوں کے پابند ہوں گے, ان اصول اور ضابطوں کے وہ پابند ہوں گے. تو اشہد ان کھینچتے چلے جاتے ہیں, محمد کوئی اینڈ نہیں ہے,
वही अपने लंग्स की ताकत बता रहा होता है। फिर रसूलुल्लाह में रसूलुल्लाह ऐसे, ये रसू को कोई मद नहीं है, इस पे किस पेस पे खींच रहे हो आप? वो के कुछ उलमा ने फतवा दिया है कि जायज है और दलील निकाली है कहीं से कारियों के कलाम से कि ये मद्दे ताजीमी है, लेकिन कहीं हमें मिलता नहीं है। ये बहुत कमजोर कौल है। और मान लो ये सही कौल है, इसकी इंतहा क्या है, बस ये बता दो आप। उसको जब्त कैसे करेंगे? वो रसूल को ताजीम में खींचता चला जाता है, अपने फेफड़ों की ताकत दिखा रहा है वो, तो मौजिनों को छोड़ दिया जाएगा जितना मर्जी खींचो आप। फिर हय्या अला सलाह में हई पहले इसको खींचते हैं, ये भी जायज नहीं है भाई। हई क्यों? हय्या है, हय्या अरबी में लफ्ज क्या है? जब किसी को बुलाया जाता है हय्या, हय्या नहीं है, या कोई तुक ही नहीं बनता मद का। फिर अला सलाह को आला सलाह पढ़ेंगे तो अजीब ही अजानों में इसको तो फोकस किया जा रहा है कि किस मौज़िन की अजान खूबसूरत है। जिन्होंने अजान सिखाने के इदारे खोले हैं वो भी खूबसूरती को तो फोकस कर रहे हैं, कवायद और जवाबित को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। इसका नुकसान क्या है कि मौज़िन को जब खड़ा कर दो आप माइक के सामने, तो वो जाने और उसका माइक जाने और उसके फेफड़ों की ताकत जाने। तो एक दो दफा तो अजान बहुत अच्छी लगती है, यार मस्जिद में बड़ी प्यारी अजान हो रही है, 2-4 दफा के बाद लोग फिर एहतराम करना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं भाई बहुत लंबी अजान होती है कि नहीं होता एहतराम इंसान से, और फिर कोई एहतराम ना करे तो उसको मना किया जाए कि यार एहतराम करो। तो कौन सा फर्ज है एहतराम करना? वो फतवे देने पे आ जाता है। फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन शायर इस्लाम तो है ना अजान, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है अजान की। और फिर दूसरी बात ये शुरू कर देते हैं कि जो नहीं कर रहे होते फिर वो जब एहतराम, तो भाई इतने लंबा एहतराम करे कौन यार, ये तो बहुत लंबी अजान खींचते हैं ये। जब उनको समझाया जाए हाँ फिर लोग कुछ फतवा लगा देते हैं। वो कहते हैं यार अजान तो मुख्तसर दिलवाओ, तो कहते हैं लो तुम्हें अल्लाह के नाम से नफरत है। तो भाई ये शरीयत का आप यूज क्या कर रहे हो? गलत यूज। मैं जहाँ पहले रहा करता था मैं खुद बहुत लंबी अजान देता था, फिर मुझे तंबी की मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने, तो मैंने वो छोड़ दी लंबी अजानें। तो वहां भी यही था, मैं अजान देता था, लोग बड़ी तारीफ करते थे, बहुत खींचता था मैं, बहुत लंग्स की ताकत पूरी लगा के ना, इतना लंबी अजान। तो एक दो दफा में तो बड़ी पसंद आई। फिर मुझे याद है कुछ लड़के बैठे हुए थे, कहने लगे यार हम लोग बदमाश लोग हैं पर ऊट पटांग बातें कर रहे होते हैं, आपकी अजान इतनी लंबी होती है, हम चाहते हैं अजान का एहतराम करें, यार थोड़ा मुख्तसर कर दिया करो। अब देखना लोग इस पे कहेंगे अच्छा ये जो लौंडे लपाड़े हैं इनकी रियायत में मुख्तसर अजानें हो रही हैं। ना ना ना, उन लौंडे लपाड़ों में भी इतनी फहम है कि अजान का हम क्या करें, एहतराम। तो उनके अंदर ये एहतराम रहने दो, ये एहतराम उनसे लौंडा लपाड़ापन भी छुड़वा देगा। लेकिन एहतराम ही शॉर्ट हो गया तो ये नहीं होगा। तो इसलिए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला बार बार एक बात कहा करते थे अपने बयानात में कि इस्लाम का ये हुक्म नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ से बचाएं, सिर्फ इतना काफी नहीं है। यानी आदम क़स्द ईज़ा, लोग कहते हैं कि हम तो तकलीफ नहीं देते, हमारा तो कोई इरादा नहीं है, हमने जो काम किया इससे हमारी नीयत लोगों को तकलीफ देने की नहीं थी। फरमाया ना ना ना, जैसे मौज़िन जब इतनी लंबी अजान खींच के देगा तो लोग कहेंगे ना कि यार इससे तो तकलीफ हो रही है लोगों को, तो कहेगा भाई मैंने तकलीफ के लिए ये काम नहीं किया। तो हकीमुल उम्मा मौलाना थानवी फरमाया करते थे इतना काफी नहीं है, बल्कि क़स्द आदम ईज़ा जरूरी है। ये जरूरी है कि आप काम करने से पहले सोचो कि मेरे इस काम से तकलीफ तो नहीं होगी, तो पहले काम करने से पहले बाकायदा नीयत करो कि मैं नीयत करता हूँ इस बात की कि मेरे अमल से किसी को तकलीफ नहीं होगी। यानी तकलीफ देने का इरादा तो नहीं है, बिला इरादा तो तकलीफ दे रहे हो ना, तो तकलीफ ना देने का इरादा करो। तकलीफ देने का इरादा नहीं है ये काफी नहीं है, तकलीफ ना देने का इरादा होना चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो एक मिसाल देता हूँ मैं, हम जा रहे थे कुछ दिन पहले, कहाँ जा रहे थे अभी, हाँ ये भी मैं सवात मर्दान बुनेर वगैरह किया ना, तो हम वहां गाड़ी पे जा रहे हैं, टिकनी चलाते हुए जा रहा हूँ मैं। रोड पे एक साहब ने क्या किया है, बाइक पे एक बंदा पीछे बैठा हुआ है और ये सरिया नहीं होता, सरिया, इतना लंबा सरिया लेके, उसके पीछे दूसरा बंदा बैठा हुआ है सरिया लेके, वो सरिया नीचे घिस रहा है। मोहतरम सुजुकी नहीं करवा रहे, बाइक पे मकान और दुकान की जो कंस्ट्रक्शन, ये छतों की कंस्ट्रक्शन के लिए लंबे लंबे सरिया नहीं आते, वो सरिया पीछे लेके बैठा हुआ है और आगे बंदा बाइक चला रहा है और ये खर्चा बचा के अपना सरिया पीछे पकड़ा हुआ है। अब वो सरिया कभी यूं जा रहा है कभी यूं जा रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख तो रहे। अब हम तो गाड़ी में थे पीछे, हमने बड़ी एहतियात की क्योंकि गाड़ी का टायर अगर सरिये पे आ गया तो वो तो गिरेगा, गाड़ी गिरे ना गिरे वो बाइक वाला तो गिरेगा। सामने से एक और बाइक वाला आ रहा है, ये बुनेर का वाकया है, सामने से एक और बाइक वाला आ रहा है,
کیا ہوا کہ اس آدمی کا جو پچھلا وہ جو جب بائک اس نے موڑی ہے تو سریا ادھر کو چلا گیا. اب جب ادھر گیا تو اس کا پہیا آیا سریے پہ اور وہ سلپ ہوتے ہوتے خطرناک طریقے سے بچا ہے. وہ بچ کے نا وہ بھی پٹھان غصے میں اترا, پیچھے مڑ کے ابھی دیکھ رہا ہے وہ نکل چکے تھے, انجوائے کرتے جا رہے ہیں اور سریا یوں ہی سلپ ہو رہا ہے. ان کی بلا سے پیچھے کوئی مرے کوئی جیے. ہم بھی اتنی مصیبت میں کہ یار کہاں سے نکالیں بھائی. اب آپ اس سریے والے کو پوچھ لو جو سریا لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ لوگ بائکوں پہ گریں. تمہارا یہ ارادہ ہے کیا گاڑیوں کے ٹائر اس کے اوپر آئیں, تمہارا بھی سر پھٹے یا کسی اور کا سر پھٹے؟ تمہارا یہ ارادہ ہے تو وہ کیا کہے گا, نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ہم لوگوں کو بائکوں سے گرائیں, لوگوں کے سر پھاڑیں, ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ دین ہمارے اندر محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پر یہ دین کیسے آ جائے, اور ہم سب کیا ہیں مسلمان. تو میں کیوں ارادہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پھر یہ بائک پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, پیسے بچانے کا ہے. اتنا کافی نہیں ہے, آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, لیکن بلا ارادہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ایک بائک والا تو ہم نے دیکھ لیا جو سلپ ہوتے ہوتے بچائے, کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اتنی جا چکے تھے, وہ کہاں جاتا ان کے پیچھے, پھر کر کیا لیتا؟ وہ دو تھے اور ان کے پاس سریا بھی تھا, یہ کر کیا لیتا؟ اور وہی سریے سے اس کا سر پھاڑنا تھا, کر کیا لیتا؟ تو اسے بھی اسی دعا شکر ادا کہ چلو بچ گیا نا, چلو نکل لو بھائی اب. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی گر بھی گیا ہو, لیکن آئے دن یہ کراچی میں بھی آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگلا کیا کہتا ہے, آپ جب اس کو پکڑیں گے بھائی میرا ارادہ کسی بائک والے کو گرانے کا نہیں ہے, تو بھائی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا, کام سے پہلے آپ کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے. آپ جب بائک پہ سریا لے کے بیٹھے تو آپ سوچو, آپ پہلے ارادہ کرو, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ جو بائک پہ سریا لے کے گھر تک جا رہا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگلا کہے گا آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہو تو بھائی یہ کام ایسا ہے جس سے لازمی تکلیف ہوگی. یہ ایسے ہی جیسا کوئی کہے چرس پینے سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نشہ نہ ہو, بھائی ہوگا نشہ, لہذا چرس چھوڑنی پڑے گی آپ کو. شراب پینے سے آپ ارادہ کر رہے ہو, آپ نے شراب پی نشہ ہو گیا, ٹن گھوم رہے ہو. اب کوئی کہہ رہا ہے کمبخت یہ تو حرام ہے, آپ کہہ رہے ہو میں نے شراب نشے کے لیے نہیں پی ہے, وہ تو میں نے شراب کی نیت کی تھی, نشے کی میری نیت نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے, بھائی جب بھی کوئی چیز پیو, پینے سے پہلے نیت کرو کہ میں باقاعدہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پینے سے نشہ نہ ہو, اور چونکہ اس چیز کے پینے سے نشہ ہوگا لہذا اب یہ چیز پی نہیں سکتے آپ. تو بائک پہ جب آپ ایسے سریا لے کے جا رہے ہو, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, آپ کتنی احتیاط کرو. وہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں, بھائی بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بے احتیاطی. اور اتنا کنٹرول کس کا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں یہ لے کے نکلتے ہیں کہ لوگ خود کنٹرول کریں گے, کیونکہ لوگوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے, جیسے ہم کنٹرول کر رہے تھے. حالانکہ میں اگر اپنی گاڑی اس کے سریے پہ چڑھا دیتا میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. گاڑی کو کون گھسیٹ سکتا ہے بھائی, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. ہماری گاڑی پہ تو لوڈ بھی بہت تھا, ان دونوں نے لیٹ جانا تھا اور پلی ڈال دینی تھی. مفتی صاحب آئے بنیر اور 2 بندے کچل کے چلے گئے, 2 بندے مار کے چلے گئے. پھر گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بائک والے کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے, ٹرک والے کی غلطی ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہی نہیں جاتا, اور یہ میں بھگت چکا ہوں. میں گاڑی میں ریوو میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے بریک لگا دی, میں بہت مصیبت سے میں نے گاڑی روکی اور بچ گیا میں. تو اس میں ایک بائک والا نا بیچ میں, وہ تو گھستے ہیں بائک والے بیچ میں, وہ جھولتے جھولتے نا ایسے نہیں رقص و سرور کی محفلیں لگا دی اس نے. ابے تو بیچ میں کیوں گھسا ہوا ہے نالائق؟ سب کو پتا تھا میری ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے. یوں رقص و سرور کی محفلیں لگاتا لگاتا تھوڑا سا سلپ ہو گیا, شکر ہے کچھ ہوا نہیں اس کو. پیچھے ایک انکل بائک پہ نا میرے پیچھے, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, کیا اور روکو اس کو. تو وہ 4-6 آدمی اور آئے, روکو. جب مجھے دیکھا تو انہوں نے سوری واری تو پھر بھی نہیں کی, بس چلے گئے کہ چلو چھوڑو یار. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا, میں نے کہا دیکھو یہ تو میں مشہور آدمی ہوں, چھوڑ کے چلے گئے. وہ غیر مشہور ہوتا پٹ جانا تھا بیچارے نے, حالانکہ 0% بھی ہماری غلطی نہیں تھی. وہ رقص و سرور کی محفلیں لگانے میں اس کا اپنا ہاتھ تھا. 2 گاڑیوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے میرے بھائی, تو اس میں تیرے کو کیا ضرورت ہے بیچ میں گھسنے کی؟ اس اگلی والی نے ایک دم بریک لگائی ہے تو میں کہاں جاؤں اسے, میں تو بریک ہی لگاؤں گا نا. پھر بھی ہلکے پھلکی ٹچ ہو گئی تو میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. تو وہ رقص و سرور بائک والے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اکثر بائک والے کچلتے ہیں نا, بعض دفعہ تو غلطی ٹکر مارنے والے کی ہوتی ہے, لیکن بائک والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کمبختوں کو بھی, میں نے جتنی بائک چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی, تو کمبختوں کی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ خود جا کے ٹکراتے ہیں اور گر کے مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا, ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا, مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں.
मर गए, ये हो गया, लोग पकड़ के उसको मार रहे होते हैं। यार पहले देख तो लो उसकी गलती भी है कि नहीं है। लोगों का मिजाज है कि जो पावरफुल है उसको मारो, जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको मारो, और ये अपनी गुर्बत को कैश कराए बस। मासूम सा मुंह लेके आ जाएगा मैं, और लोग बस तरस आ रहा होता है यार इसको क्या आदमी कहे। ऐसे वाकयात और है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मौज़िनीन को चाहिए भाई अजानों में लोगों की आजमाइश न करें। लोग फिर हरमैन की मिसाल देते हैं, हरम में भी तो फिर लंबी नमाजें होती हैं, तो वो दलील का जवाब दलील से देना चाहिए, ठीक है ना। हरम में जो लंबी अजानें होती हैं उस पर भी बाज अरब उलमा को इश्कालात हैं। बाज अरब उलमा की तहरीरें मैंने खुद पढ़ी है, उनको वहां पे भी इश्काल है कि भाई इतनी लंबी अजान साबित नहीं है। और बिलफर्ज हरम में हो भी रही है तो हरम की बात ही कुछ और होती है। हरम में तो जाते ही लोग अजान सुनने के लिए हैं, तो आप अपनी मस्जिद को, अंडा मोड़ की मस्जिद को हरम पे कयास न करें। आप वहां तो अलग माहौल होता है, तो उस पे आप अंडा मोड़ और बाकी दुनिया की मस्जिदों को कयास न करें। तो ये भी है कि भाई अजान में भी एतदाल जरूरी है। मुअज्जिन अपनी आवाजों की खूबसूरती के लिए माइक जब उसके हाथ में आ गया तो वो जो खींचता है। मैंने अक्सर देखा है जब मैं किसी बयान में जाऊं, कोई प्रोग्राम हो, कोई जलसा हो, गए बयान में कारी साहब को बिठा दिया कि पहले तिलावत कलाम से इस महफिल का आगाज होगा। कारी साहब जो बैठे हैं ना, पुलिस भी नहीं उठा पा रही है। मैं घड़ी देख रहा हूं कि यार मेरे बयान का टाइम आधा घंटा है और उसमें सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। बाय एयर इतना लंबा सफर करके हम गए हैं, अब बोल भी नहीं सकते। लोग कहेंगे लो भाई तिलावत से नफरत है। कारी लोगों की वाहवा देख रहे हैं, पढ़े यार है, पढ़े यार। वो भी कैसे अच्छे पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते, खींचे जा रहा है। एक दफा ऐसे ही हुआ, कहीं इधर नाजाबाद में कोई बयान था, मुझे बुलाया, मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, मैंने कहा चलो चले जाते हैं यार। मैं चला गया, बुखारी साहब को बिठाया, वो मेमोरी नहीं छोड़ रहा, वो पढ़े यार। फिर मैंने बीच में टोक दिया, मैंने कहा भाई बस स्टॉप। तो नहीं रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा सारा वक्त तो कारी साहब ही निकाल लेंगे, या तो महफिल क़िराअत हो, फिर तो जितना लंबा पढ़ो, क्योंकि लोग आए ही कुरान की तिलावत सुनने के लिए। महफिल है बयान की और तिलावत आपने इतनी लंबी। तो उसमें अब मेरा तरीका यही है कि मैं जब जाता हूं तो पहले मैं कह देता हूं भाई कारी साहब तिलावत कुल हुवल्लाहु अहद, बस इससे ज्यादा नहीं करना। बाकी फिर जब हमारा मूड होगा हम आपको बुलाएंगे, लंबी तिलावत हम आपसे सुनेंगे। नात वाले भी ये कर रहे होते हैं, लंबी नात शुरू कर देंगे, इतनी लंबी नात, ये सब। अच्छा लोग भी तकलीफ में होते हैं, तो ये भी तो ईज़ाए मुस्लिम है, किसी को तकलीफ देना है, लेकिन इस तकलीफ पे लेबल अच्छा लगाए, बुरा लेबल लगाए, अच्छा लेबल। कुरान सुना रहे हैं भाई, जबरदस्ती का सुनाना ये भी तकलीफ है। वो नहीं सुनना चाह रहा, आप क्यों जबरदस्ती सुना रहे हो उसको? तो इन तकलीफों को तकलीफ समझा ही नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। एक और मसला, जब बात चल पड़ी है तो मिसालें ही देता रहता हूँ ना मैं तो वो मिसालें देता हूँ जो हाजिर सर्विस मार्केट में चल रही हैं, तकलीफ पहुंचाने की, लेकिन उनको तकलीफ नहीं समझा जाता। मुझे ये बहुत भुगतना पड़ता है। कहीं बयान में बुलाया मेरे बयान के लिए, अब लोग मेरा नाम सुन के आए, वरना वो नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भाई हमें लाइक करते हैं, हमारा नाम यूज होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। बाज लोग किसी और को लाइक करते हैं तो वहां मेरा नाम ले लो तो वो नहीं आएंगे। ये तो हर मशहूर जो शख्सियत होती है उसके साथ ऐसा होता है। अब आपने लेबल लगा दिया जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, तो हमारे जितने भी फैन फॉल थे वो सारे इकट्ठे हो गए, पूरे शहर से आ गए कि मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, मफूल का ख्याल में। अब वो जो कंपेयरिंग कर रहा है ना, होस्ट है कम बखत 1.5 घंटे का वो बयान कर देता है। वो कहता है आज मुझे अपना मंजन बेचने का मौका मिल रहा है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये वैसे तो सुनेगी नहीं, आज अपना मंजन बेचो। और कैमरा भी लगा हुआ है और उसकी तस्वीर मेरे साथ और वीडियो, तो लोग भी कहते हैं को बहुत पहुंचे हुए हैं भाई। मुफ्ती साहब का बयान 15 मिनट का हुआ और हजरत जी का 1.5 घंटे का, जबकि लोग जमाइयां ले रहे होते हैं और बेजार आए हुए होते हैं। भाई तू हट यार, लेकिन बोल नहीं सकते कुछ। बहुत दफा होता है मेरे बयान से पहले थका देते हैं लोगों को। बाज मुल्कों में ऐसा हुआ, मैं गया बयान के लिए, देखा थक के ना लोग चूर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली कनाडा में ऐसा हुआ, बयान के लिए जब मैं गया हूँ, मजमा बहुत है, मैं बैठा हूँ तो लोग थके हुए ना, बिल्कुल कोई उनके चेहरों पे रौनक नजर नहीं आ रही, बोर हो रहे हैं। मुझसे तो फिर बयान नहीं होता जब मैं लोगों का चेहरा देखता हूँ थका हुआ है। मैंने कहा यार हुआ क्या है? पता चला जी 1.5 घंटे से मंजन बिक रहा था एक साहब। ये भी तो ईज़ाए मुस्लिम है या नहीं है? मुझे भी तकलीफ दी और पब्लिक को भी, जिसको सुनने आए थे उसको। एक लिमिट होती है ना इंसान की। कोई मिजाहिया प्रोग्राम हो ना, कोई हंसी मजाक वाले, वो भी 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा, उसके बाद उस फिल्में नहीं चलती ज्यादा। कोई 3 घंटे की फिल्म अगर 6 घंटे की बनाते कोई, लोग कहेंगे भाई दुनिया में और भी कम है। गाने नहीं चलते, फिल्में नहीं चलती, चर्स हीरोइन की महफिलें नहीं चलती। चर्सी भी थोड़ी देर में अपने बरसाती नाले से निकल के बाहर आता है कि यार बहुत पी ली, अब थोड़ा सा कुछ और काम करो, बाहर देखो दुनिया में क्या हो रहा है।
क्या ख्याल है? हीरोइन जो बैठे होते हैं ना बरसाती नालों में, वो भी बोर होके कहाँ निकलते हैं? हालांकि वहाँ कितना एंटरटेनमेंट का सामान होता है, वहाँ चांद भी है, मरीख भी है, वहाँ वो खलाई शटल में बैठ के कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहकशाएं देख के आते हैं, और बड़े बड़े सपने होते हैं उनके। बरसाती नाले से निकले तो दुनिया अंधेरी, फिर भी निकलते हैं, फिर भी वहां से बाहर निकलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद थे या हजरत अबू हुरैरा, साहबी का नाम मैं भूल गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनसे किसी ने कहा कि आप हमें रोज क्यों नहीं बयान करते? आप रोज वो जुमेरात के दिन मजलिस लगाया करते थे कूफा में वाज़ो नसीहत की, उन्होंने कहा आप रोज बयान किया करें। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैं इसलिए रोज बयान नहीं करता कि हमारे नबी भी वक्फे वक्फे से बयान किया करते थे, क्योंकि खशियत अन तमल्लु औ कमा काल, इस खौफ से कि तुम उकता ना जाओ। नसीहत सुन सुन के भी इंसान उकता जाता है, हर वक्त ही बातें बातें बातें, नसीहत ये नहीं करो वो करो, ये अच्छा है ये बुरा है, हर वक्त आदमी, इससे भी वो इंसान की तबीयत में उकताहट है, लामहदूद सलाहियत नहीं है इंसान की, उकता जाता है वो, फिर नसीहत असर करना बंद। बाज माँ बाप की आदत होती है हर वक्त बच्चों को नसीहतें करते रहते हैं, हर वक्त नसीहत का प्रोग्राम, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसे है। बच्चा कहते हैं मेरे अब्बा का बस ऑटोमेटिकली घर में आता ही ऑटो पे आ जाते हैं, बटन दब जाता है और नसीहत के प्रोग्राम कैसेट की तरह, तो उस बच्चे पे नसीहत असर करना खत्म। भाई कभी कभार अच्छा लगता है, एक दफा बिठा के समझा दो, बेटा ये वॉशरूम में जब बाहर निकलते पानी अच्छी तरह बहा के आते, दूसरे को मत दिखाओ। मुझे तो एक दफा मेरे बड़े भाई से चमाट पड़ा था, मुझे हमेशा याद रहे, छोटा बच्चा था, वॉशरूम गया, पानी बहाया था, लेकिन वॉशरूम में लोग पानी बहाने का मतलब क्या होता है कि कहीं दूर तक भी असरात नजर ना आए उसके, लोग समझते हैं सिर्फ, अभी मैं क्या डिटेल में जाऊं, भाई ऐसा गायब करो मार्केट से, लगे कोई धक गया ही नहीं यहाँ सदियों से, ऐसा होना चाहिए सफाई। तो मैंने इस तरह सफाई नहीं हुई थी, मुझे याद है मैं बाहर निकला, मेरे बड़े भाई गए और वापस आके मुझे यूं करके कमर पे एक दबा के पटाख करके एक ट्रेडमार्क जो है ना उन्होंने छाप दिया। वो दिन और आज का दिन, ये वाकया होगा मैं मेरा ख्याल है 11 या 12 साल का था उस वक्त, बस कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा जैसे ही वो आए ना, मैंने कहा सॉरी गलती होगी, मुझे एहसास हो गया, उन्होंने यूं किया, एक कमर पे तबीयत से छाप दिया वापस, बस उसके बाद चले गए वो दिन आज का दिन। मुझे इस अमल से इतनी शदीद नफरत है, कोई वॉशरूम में जाए और अपने कुछ भी निशानात छोड़ के आ जाए, बहुत गलाजत है यार, ये क्यों अपनी गंदगी दूसरे को दिखा रहे हो? आप जाओ वापस ऐसे आओ जैसे मैं गया ही नहीं, मैं तो हाथ धोने गया था, बस ऐसे हो, ऐसे ही होना चाहिए। मस्जिदों के वॉशरूम देख लो इज्तिमाई, जब आप उसमें घुसोगे वापस आओगे आदमी घंटा तक, तो नाक तो चलो बदबू तो आपके कंट्रोल में नहीं है, अच्छा एग्जॉस्ट होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। भाई बदबू कहाँ जाएगी आप जब तक बाहर नहीं निकालोगे उसको, उसका भी इंतजाम नहीं होता। तो ये भी तो आप तकलीफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे? कई दफा ट्रेवलिंग होती है, हम बाज दफा किसी के घर ठहरते हैं ना, मेजबान हमें ठहराता है, मुफ्ती साहब हमारे घर अब तो मैं होटलों में ठहरने शुरू हो गया, भाई तेरे घर ठहरूंगा तो वॉशरूम का बड़ा मसला होता है। क्या होता है जी, वॉशरूम बिल्कुल कमरे के साथ, और सर्दियों में इतनी साइलेंट होता है ना, यानी इतनी खामोशी, ठंडे इलाकों में तो ऐसा ही है। और वॉशरूम और आपका जो सोने का कमरा है, बैठक है जो इज्तिमाई, वो बिल्कुल क्या है, मिले हुए, और वॉशरूम में कोई एग्जॉस्ट भी नहीं है। मेरे से नहीं सोया जाता भाई ऐसे कमरे में, क्योंकि हम वही वॉशरूम दरवाजा खुलेगा बदबू तो इधर ही आएगी, उसी कमरे में कैसे सो जाए आदमी? एग्जॉस्ट हो तो पता है भाई हवा उधर ही आ रही है बाहर, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होता, तो ये तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जो भी मेहमान आएगा उसको बोलेगा। और फिर खामोशी की वजह से वॉशरूम का यूज कितना मुश्किल है, सब लोग यहाँ बैठे हुए, एक दीवार के पीछे आप बैठे हुए हो, जरा कोई सी भी आवाज आई लोग समझेंगे उसी की आवाज है। तो घर बनाते हुए ये पहले से सोच लो। अब जिन्होंने ये किया उनका मेहमान को तकलीफ देने का इरादा था, बल्कि मेहमान को राहत पहुंचाने का इरादा था कि वॉशरूम साथ ही हो, यहाँ हजरत जी सोएंगे और यही जाके कार्रवाई करके आ जाएंगे। उनका तो इरादा था तकलीफ से बचाना, लेकिन बचाया तकलीफ से क्यों? उनका इरादा नहीं था तकलीफ देने का, लेकिन तकलीफ से बचाने का पहले से इरादा भी नहीं किया। अगर घर बनाते हुए पहले इरादा करते, हम ये इरादा करते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसे कतई तकलीफ ना हो, तो तकलीफ के जितने असबाब हैं उस पे कमेटी बिठाते कि भाई देखो कोई मेहमान जब यहाँ आके ठहरेगा तो किस किस तरीके से उस मेहमान को तकलीफ हो सकती है, उन तकलीफों के तमाम असबाब को दूर किया जाए। फिर उसमें ये भी सबब आता, भाई एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, नंबर 2 खामोशी का कोई हल होना चाहिए, या थोड़ा फासले से वॉशरूम बनाया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये अंग्रेज सोचता है ये सब चीजें हैं। फिर अफसोस होता है यार, फिर तो वो ज्यादा अच्छा मुसलमान हो गया ना,
اس کے عقیدے خراب ہیں, اس کے نظریات درست نہیں ہیں. ورنہ اسلام بھائی یہی اسلام چاہتا ہے جو جاپانیوں میں ہے, یعنی عمل کے لحاظ سے, عقیدے کے لحاظ سے نہیں. عمل کے لحاظ سے تو پھر وہ ہم سے اچھے ہو گئے نا. پھر تو لوگ صحیح کہتے ہیں یار وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا امریکہ میں کوئی سریا لے کے جا رہا اور لہراتا ہوا, یوں کر کے جھومتا ہوا. روڈ ادھر سے لوگ مر رہے ہیں, گاڑیوں کو اتنا لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے, ادھر سے سامان نکل رہا ہے, ادھر سے بھی نکل رہا ہے. گنے کے جب کھیتوں کی کٹائی ہوتی ہے نا تو گنے لوڈ ہوتے ہیں ٹرکوں پہ. میں اپنے بچوں کو لے کے ایک دفعہ پکنک پہ تفریح پہ نکل گیا, آل پاکستان ٹور پہ. اب تو سیکیورٹی کے مسائل اتنے بہت مشکل ہو گیا, پہلے نکل جایا کرتے تھے. تو وہ ٹرک لائن سے آگے جا رہے ہیں, راستہ ہی نہیں مل رہا, نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ, پورا ہے نا بدماشوں کی طرح روڈ ایسے کھول کے چل رہے ہو. بھائی کیا کر رہے ہو یار, ہم کے انسان کے بچے نہیں ہیں, ہم کے پاکستانی نہیں ہیں. گھنٹوں تک ہم ان ٹرک کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے ہیں. پھر ایک کھلا ڈلا روڈ آیا, پھر جا کے کہیں سائڈ سے خطروں سے کھیلتے ہوئے کہ کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے, ہم نے کہا پھر نکالی ہے گاڑی. تو یہ ساری مثالیں ہیں میرے بھائی کہ آپ نے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, بلکہ آپ نے تکلیف نہ دینے کا کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ارادہ کرنا ہے. گاڑیاں پارک کرنے میں بھی یہی اصول ہے. پارک کر کے چلے جاتے ہیں, بندہ تلاش کرتے رہو, کوئی گاڑی مڑی نہیں پا رہی وہاں سے, گلی کے نکڑ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی, موڑتے رہو, پھر وہ بندے کو تلاش کرتے رہو. پھر وہ آئے گا, ایک ہلکا سا سوری کرے گا اور گاڑی ہٹا دے گا. تو وہ کیا کہے گا, بھائی میرا ارادہ نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. تو یہ کافی نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوتی اس پہ سزا ملتی ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کے عمل سے تکلیف ہوئی ہے, اور یہ تکلیف یقینی ہے, جو بھی یہ کرے گا اس سے تکلیف کا خطرہ ہوگا. اس مدرسے کے باہر تو آئے دن لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ مدرسہ ہے نا, اس کے سامنے گیٹ, اتنی مصیبت ہوتی ہے, اتنی مصیبت. گاڑی لے کے نکلو, آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے, بالکل گیٹ کے سامنے نہیں, تھوڑا کنارے پر ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بس نکل تو سکتے ہیں نا. بھائی نکل کے مڑے کدھر کو مڑے, ہم نے ادھر جانا ہے, ادھر گاڑی ہے. تو ایسے کروٹیں لینی پڑتی ہیں, پہلے گاڑی کو یوں لے کر آؤ, پھر تھوڑا سا یوں کرو, پھر پیچھے کھمبا آ رہا ہے, پھر یوں کرو. آدھا گھنٹہ اس میں لگ کے کوئی بہت ہی ماہر ڈرائیور ہوگا جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ نکالے گا, ورنہ گھنٹہ گیا. یار تم تھوڑا سا پیچھے کر لیتے گاڑی کو. میں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے, گاڑی پارک کرنا منع ہے. آپ دیکھ لیں, یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, گاڑی پارک کرنا منع. ہر وقت گاڑی نظر آئے گی, اور میری گاڑی کے علاوہ ہوگی وہ. اب 24 گھنٹے تو گارڈ سر پہ نہیں کھڑے ہوئے نا. جب گاڑی نظر آتی ہے پھر تلاش کرتے ہیں کیمروں سے کون بندہ ہے. سیکیورٹی تھریٹس بھی تو ہو سکتی ہے نا, سیکیورٹی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں. پھر بندے کو تلاش کرو, آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا. پھر انکل سے بحث کرو, کہیں گے بیٹا کہیں جگہ نہیں مل رہی. بھئی ہمارا ہیڈک تو نہیں ہے نا آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. آپ کو اپنے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے, یہ تھوڑی کہ ہماری گیلری میں آ کے سو جاؤ آپ. یہ جگہ نہیں مل رہی تھی, میری بیوی نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوں. اب یہ آپ کا مسئلہ ہے. گھر خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں گاڑی کھڑی کروں گا تو کہاں کھڑی کروں گا. یہ سب چیزیں, لوگ کرائے پہ گھر لے رہے ہو یا گھر خرید رہے ہو تو یہ پہلے سوچو. لوگ نہیں سوچتے, کہتے ہیں لے لو سستا مل رہا ہے. گاڑی غفار صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیں گے, پھر جب وہ پھٹا کرے گا تو جمشید کے گھر, پھر جمشید سے 1 مہینہ پھٹا چلے گا ستار کے گھر, ستار سے جھگڑا چلے گا وسیم کے گھر. جتنے نام پائے جاتے ہیں نا وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے, اور آپ کا اس دوران کرائے کا ایگریمنٹ ختم, آپ دوسرا گھر تلاش کر رہے ہو. یہ چل رہا ہے کیا مارکیٹ میں. ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں پہلی دفعہ ایسی پارکنگ دیکھ کے حیران ہوا تھا. حضرت کے ہم جاتے تھے, بائک کھڑی کر دیتے تھے نا, ہم بیان سننے جاتے تھے. بائک جب ہم کھڑی کرتے تھے تو گلی پھر بھی چوڑی تھی, بہت ساری گاڑیوں کے جانے کا راستہ تھا. حضرت فرماتے تھے دیوار سے بالکل چپکاؤ. ہم کہتے تھے بھائی راستہ تو ہے. فرماتے راستہ ہے لیکن کھلا نہیں رہے گا, تنگ راستہ رہے گا. گاڑیاں گزر تو جائیں گی لیکن ٹینشن ہوگی نا. تو جب اتنی جگہ ہے, آپ گاڑی کو بائک کو دیوار سے چپکا سکتے ہو تو کم سے کم جگہ گھیرو نا, تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ملے, کھلا ڈلا روڈ ملے. اتنی سختی کرتے تھے اس پہ. کوئی کار لے کر آیا, چپکاؤ بالکل دیوار سے, بالکل دیوار سے. اور ہم کیا دیکھتے تھے, پینڈوا کی طرح جو بھی آ رہا ہے گاڑی کھڑی کی, بائک بہت زیادہ خیال اس کا کر لیں گے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہو, اور وہ بھی ایک گاڑی کے. اگر 2 آپس میں آ گئی ہیں اور 8-10 بائک والوں نے ایسا کر لیا تو پھر وہ ٹریفک پولیس والا بیچ میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے اس کو روکے گا, ادھر آ بھائی تو یہاں سے نکل, کیا ضرورت ہے یار, تمہارے پاس جگہ تھی, تم تھوڑا سا بائک کو اٹھا کے چپکا دیتے دیوار کے ساتھ. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آئے دن پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. جب بیان ہوتا ہے تو بائکوں والوں کی اتنا رش ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی نے بتایا بھائی ہم تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے پڑوسیوں سے معذرت کی ہے, میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھا کے تھک گئے, اب ہم نے بندہ کھڑا کر دیا تنخواہ پہ, نہیں یار اور تنخواہ آپ سے نہیں لے رہے,
तनख्वाह से पे बंदा खड़ा कर दिया हमने कि कंट्रोल करो कोई बाइक गलत पार्क ना करे। तो ये अफसोस की बात है या नहीं है? पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ये नहीं कि किसी गांव देहात से आए हैं, उनके लिए बंदा तनख्वाह पे रखना पड़ रहा है जो लोगों को बताए कि ये बाइक ऐसे नहीं बेटा, अच्छे बच्चे ऐसे बाइक खड़ी नहीं करते। और वो अच्छे बच्चे कौन है? डॉक्टर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बयान सुनने आ रहे हैं। इन अच्छे बच्चों को समझाया जा रहा है और समझाने वाला मस्जिद का मुलाजिम है, गांव का बंदा है, वो समझा रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है ना, इसलिए समझा रहा है वो। तो ये चल रहा है कि कहां पर? हमारी मार्केट में। तो वॉशरूम का इस्तेमाल का मसला, फिर और बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी तो कोशिश होती है जब मैं किसी होटल में रहता हूँ ना, तो वहां से बाहर निकलते हुए भी अगर वक्त मिले तो तकिए चादर सेट करके जाता हूँ। हालांकि होटल वाले की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, उसका काम है। लेकिन यार अच्छा नहीं लगता हम जब जाएं तो हमारा गंद कोई दूसरा देखे, क्या करके गया यार। लोग कह रहे होते हैं मुझसे भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूँ यार असर क्या पड़ेगा जब अगला आएगा बोलेगा यार कोई इंसान को तकिया वो पड़ा हुआ है, वहां पे चाय का कप उल्टा पड़ा हुआ है और पापड़ की थैली है। जब कोई फैमिली होटल का कमरा खाली करके जाए तो यही होता है ना। वॉशरूम आखिरी दफा जब यूज हुआ तो पानी बहाने की जरूरत क्या है? अब तो हम जा रहे हैं, क्या ख्याल है? अब क्या जरूरत है पानी बहाने की? अब तो हम जा रहे हैं। नहीं यार, अपनी चीजें दूसरों को मत दिखाओ। तो मेरी कोशिश होती है, हमेशा इस पे अमल नहीं होता, बाज़ दफा स्पीड में निकलना पड़ता है। कोशिश होती है कोई होटल में रह रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, तो भाई हम अपना तरफ से बिस्तर साफ करके चले जाए। ठीक है, उसको तनख्वाह मिल रही है, वो मिलती रहेगी। लोग इसको नीच हरकत समझते हैं, लोग कहते हैं ये गरीबों वाला काम कर रहे हो। नहीं भाई नहीं, ये गरीबों वाला काम नहीं है। आप जब कहीं कहीं जाओ तो अच्छा असर पड़े, मुलाजिम पे भी अच्छा असर पड़े, वो भी कहे अल्लाह करे ये लोग आया करें। कमरा छोड़ के जाते हैं तो कोई इंसानों वाला कमरा लग रहा होता है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को नहीं। जब होटलों में जो रहने के लिए जाते हैं, खासतौर पे 2-4 बच्चे भी हों, ऐसा गंद करके जाते हैं ना, उफ, टेम्पर प्रक करके। आखिरी जो मैच चल रहा होता है ना उनका, अब 12 बजे चेकआउट होना है तो 11:15 बजे जो प्रोग्राम चलता है, उफ, वो बड़ा गंदा प्रोग्राम हो।